अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स। बात कर रहे थे हम हाउस ऑफ विजडम की, जिसके अंदर हमने अल-ख्वारिज़मी की बात की है, खलीफा मामून के विजडम की बात की है, और कैसे अल-ख्वारिज़मी सितारों को सोचते थे, कैसे वो जब चलते थे तो मैथ्स का सोचते थे। आज मैं आपको एक और बताता हूँ कि जब आप काम करते हैं ना तो अल्लाह आपको सपोर्ट करता है। कैसे? चलते हैं पीछे। अभी तक हम ऑपरेट कर रहे थे 832 और 850 के दरमियान अल-ख्वारिज़मी और हाउस ऑफ विजडम के बनने से। चलते हैं 751 AD के अंदर मुसलमानों और चीनियों के दरमियान एक जंग हो रही है। टलान एक जगह है सेंट्रल एशिया में, वहाँ पे जंग ख़त्म हुई, मुसलमान जंग जीत गए और 5000 चाइनीज़ जो हैं वो हमारे मुसलमानों के प्रिजनर ऑफ वॉर बन गए। मुसलमानों के साथ वो काम कर रहे थे मुख्तलिफ तरीके से। उनसे मुसलमानों ने सीखा कि उनके पास टेक्निक मौजूद है कि कैसे पेपर बनाते हैं। उनसे तकरीबन 40 साल की मेहनत के बाद मुसलमानों ने वो टेक्निक सीखी, उसको इम्प्रूव किया। वो लोग कुछ और तरीका करते थे, मुसलमानों ने लिनन का इस्तेमाल किया, अलकली का इस्तेमाल किया, और जो पेपर की जो टेक्नोलॉजी चीनियों के पास थी उसको रिफाइन किया। और पहली दमस्कस के अंदर पेपर मिल बनी 795 AD के अंदर, और हाउस ऑफ विजडम बनी 832 के अंदर। याद रहे कि खलीफा मामून ने हाउस ऑफ विजडम बनाया है। देखिए, इससे पहले जो इसकी लाइब्रेरी, इसका जो तस्वुर था, उसमें खलीफा हारून रशीद का ही बड़ा रोल है और खलीफा मंसूर का ही बड़ा रोल है। तो ये जो बात खलीफा जो हाउस ऑफ विजडम बना है 832 से, इससे 30-35 साल पहले, 40 साल पहले से खलीफा हारून रशीद के ज़माने से ये जो एक कॉन्सेप्ट है ये बन चुका था। अब 795 के अंदर मुसलमानों ने पेपर बनाना सीख लिया और 832 से आगे हमने हाउस ऑफ विजडम बनाया। और अब जब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने जो काम किया वो काम उसकी वजह से लिखत में आ गया, और जब वो लिखत में आ गया तो वो रिकॉर्ड हो गया। जब वो रिकॉर्ड हो गया तो वो 800 में 900 में मुसलमानों ने उसका इस्तेमाल किया। पहले जब हम कोई काम लिखते थे वो ख़त्म हो जाया करता था। अब बात करते हैं अल-बतीनी साहब की। खलीफा मामून एक दफ़ा टर्की के विजिट पे गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए, जंग के लिए। वहाँ पे उनको कुछ लोग मिले जो सितारों की पूजा करते थे, बल्कि सितारों के बारे में सोचते थे। उनका नाम तारीख में सीबियन और सेबियन के नाम से लिखा है। हाउएवर, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, खलीफा मामून ने उनसे कहा कि आप मेरे पास बगदाद में आए और आप मेरे साथ काम कीजिए। वो यहाँ पे आए। वो तकरीबन पिछले 100 साल से वो ख़ानदान यही काम करता था। जब उनको सही प्लेटफॉर्म मिला, जब उनको पता लगा कि अगर हम काम करेंगे तो हमें पेमेंट भी मिलेगी और हमारी अकोमोडेशन का भी कोई इशू नहीं है, विल बी लुक आफ्टर, विल बी रिस्पेक्टेड, उन्होंने खलीफा के साथ काम करना शुरू किया। उस काम का नतीजा ये निकला कि अगले 70, 80, 90 साल के अंदर, तकरीबन 100 साल के अंदर, उन्हीं के ख़ानदान का एक आदमी था, उसका नाम था अल-बतीनी। अल-बतीनी साहब ने, यानी अगर मैं बहुत लेट की बात कर रहा हूँ तो मैं कोई 900 की बात कर रहा हूँ मैक्सिमम, तो 900 के अंदर अल-बतीनी साहब ने ये बता दिया हमें कि जो पूरा साल है ये 365 दिन, कितने घंटे, कितने मिनट और कितने सेकंड का होते हैं। और बाद में तकरीबन कोई आप समझें कि 800 साल के बाद जब एटॉमिक क्लॉक से और टेलीस्कोप से उसको किया गया तो सिर्फ चंद मिनट का फर्क। अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सिर्फ चीज़ों को देखने से अल-बतीनी साहब ने तकरीबन एग्जैक्टली हमें वो बता दिया कि जो कि बाद में पता लगा तो सिर्फ चंद मिनटों का फ़र्क था। किताबों में लिखा है कि इन्हीं के एक और मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अल-नरीज़ी। अल-नरीज़ी साहब ने वो काम किया जो मुसलमानों को हमेशा याद रहेगा। अल-नरीज़ी साहब ने सितारों के इल्म से, एस्ट्रोनॉमी के इल्म से, उन्होंने ये चीज़ पता करके बताई कि किसी भी मुसलमान को अगर पता करना है कि खाना काबा कहाँ पर है नमाज पढ़ने के लिए, तो उन्होंने वो 200 किताबें लिखी और इस चीज़ का हमें बताया कि खाना काबा को कैसे आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है उसकी। उनकी जो 200 किताबें हैं, उन किताबों की रोशनी के अंदर बाद में लोगों को पता लगा, गलीलियों को पता लगा, जिससे ये साबित हुआ कि ज़मीन जो है उसकी शेप क्या है। इल्म से इल्म बढ़ता है, इल्म से इल्म, वो मुसलमान हों, ग्रीक्स हों, जो मर्जी हों, उससे इल्म बनता है। अब ये मैं जो कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात जो लास्ट एपिसोड है मैंने आपसे कही है कि देखें, ये जो इल्म है ना इस वक्त,
اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو جس کی وجہ سے ہے پتہ لگا جی کہ یہ بعد میں زمین جو ہے اس کی سائز وہ کس طرح کا ہوگا جو گیلیلیو نے نکالا ہے، وہ گیلیلیو نہیں کر پاتے اگر یہ والے سائنسدان یہ 200 کتابوں کے اندر ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتے جن کی مدد سے گیلیلیو نے چیز فائنڈ آؤٹ کی ہے۔ اور یہ جو مسلمان تھے جن نے 200 کتابیں لکھی ہیں یہ نہیں کر پاتے اگر خلیفہ مامون بیزنٹائن امپائر کو جب انہوں نے ہرایا تو انہوں نے پٹولمی کتاب، ایسٹرونومی کتاب المیگزٹ مانگی ان سے، جو کہ AD 150 میں لکھی گئی ہے، 150 سن ہجری میں وہ کتاب گم ہو چکی ہوتی۔ انہوں نے وہ کتاب جو 150 میں لکھی گئی تھی وہاں سے اس کی ایک کاپی نکالی اور وہ کاپی اپنے ہاؤس آف وزڈم میں لے کے آئے 750 کے اندر۔ اس کا چونکہ وہاں موجود تھی اس کا مطالعہ کیا گیا، اس مطالعے سے اور ساری چیزیں نکلی اور کتابیں نکلی، ان کتابوں سے گیلیلیو نے یہ نکالا۔ آپ دیکھیں علم کسی کی میراث نہیں ہے، علم چلتا ہے، سٹیپ 1 سٹیپ 2 سٹیپ 3، میں نے کام کیا، آپ نے کام کیا، کسی اور نے کام کیا، ایسے نہیں ہے کہ ایک بندہ آ گیا آل آف اے سڈن۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آل آف اے سڈن بھی کام کر سکتے ہیں۔ چیز ایک آدمی ایک بات کرتا ہے، دوسری بات کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کی جو کنٹریبیوشن اس وقت جو انوینشن میں ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی وجہ سے جو بعد میں انوینشنز ہوئی ہیں اس کے اندر بھی بہت سارا رول ہے۔ 490 کے قریب سٹار ایسے ہیں جو مسلمانوں نے جن کے بارے میں کہا ہے، اور ان کے نام آج سارے کے سارے جو ہیں وہ مختلف لینگویج میں چینج ہو گئے ہیں، اور ہمیں اس میں فخر کرنا چاہیے کہ وہ بنیادی طور پہ زہرا فار ایگزامپل، میکسیمم سٹار جن کے نام آپ سنتے ہیں عجیب طریقے سے وہ سارے مسلمانوں نے ان کے بارے میں دریافت کیا ہے، ان کا نام رکھا ہے، اب ان کا نام چینج ہو گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس میں کہہ رہا ہوں کوئی نیگیٹو فخر کیا جائے، لیکن پازیٹو فخر یہ ہے کہ یہ علم کبھی مسلمانوں کے پاس بھی رہا تھا، آج ہمارے پاس نہیں ہے لیکن کبھی ہمارے پاس تھا، کبھی ہم محنت کریں گے تو دوبارہ ہوگا۔ آج کا ولاگ ہم اس پہ ختم کریں گے کہ بہت ہی فخر کے ساتھ آپ نے البیرونی کا نام تو سنا ہوگا۔ البیرونی کی اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو البیرونی کی ایک چیز جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور جس میں بڑا ایک انسائٹ ہے وہ یہ ہے کہ البیرونی نے الگپتا ایک ڈائناسٹی تھی، یہ کوئی 350 BC سے لے کے 520 AD تک انڈیا میں تھی، غالباً یہ بنگال سے آئے تھے۔ یہ بڑا ان کی بڑی فتوحات ہے، بڑی چیز۔ ان میں ایک آدمی تھا، اس نے چیس بنایا، چیس بورڈ بنایا۔ اب جب وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، اس نے اپنے بادشاہ سے کہا بادشاہ صاحب مجھے سونا ہی چاہیے، مجھے چاہیے آپ سے کہ بس یہ اس میں 64 کھانے ہیں، آپ پہلے کھانے میں مجھے 1 چاول کا دانہ دیں، دوسرے کھانے میں 2 چاول کے دانے دیں، تیسرے کھانے میں 4 چاول کے دانے دیں، چوتھے میں 8، اور اس طرح کرتے رہے۔ بادشاہ ایک نارمل سا آدمی تھا، وہ سمجھا کہ شاید یہ چاول کے دانے چاول مجھے کیا کہیں۔ جب وہ یہ حساب کتاب کرتے گیا ان کا دماغ خراب ہو، آخری خانوں میں ملینز آف دانوں کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا، اب لیٹ سے میں بات کر رہا ہوں 450 AD کی، کہ بھائی مجھے بتائیں کہ یہ کتنا اوور آل یہ چاول اس میں آئے گا۔ یہ کویسچن ان آنسرڈ تھا 450۔ ہاؤس آف وزڈم جب بنا اس میں جو سوالات پٹ کیے جاتے تھے وہ اس طرح کے تھے، اس میں یہ سوال پٹ کیا گیا ٹو دی میتھمیٹیشینز کہ بھائی وہ جو گپتا ڈائناسٹی کا جو چیس بورڈ کا پرابلم ہے وہ ابھی تک قائم ہے، اس کا سولوشن نہیں ہے۔ البیرونی صاحب نے 890 کے یا 900 کے قریب یا تھوڑا سا اس سے آگے اس کا ایگزیکٹ نکالا کہ اتنے دانے اتنے پورا کیلکولیٹ کر کے بتایا، جو کہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ۔ بعد میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بل گیٹس نے اپنے کمپیوٹر کی مدد سے وہ کیا تو there was a fractional difference between what Al-Biruni has said and what the computer has said. See, آپ کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، آپ کو یقین نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مینٹل فیکلٹی کتنی زیادہ بڑھائی ہے، پرووائڈڈ کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ جانے سچ ہے کہ جھوٹ ہے کہ جب آئنسٹائن کا دماغ دیکھا گیا تو وہ صرف 3% استعمال ہوا تھا، تو اگر 3 یا 4% دماغ استعمال کرنے سے آئنسٹائن نے دنیا چینج کر دی تو آپ سوچیں کہ اگر ہم دماغ 2% یا 1% بھی استعمال کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ We need to come out of these things۔ دیکھیں ایک ریسرچ کے مطابق امریکہ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں جنرلی لوگ 7 سے 8 کتابیں پڑھتے ہیں، اور مسلم ورلڈ کے اندر
بدقسمتی سے ہم پورے سال میں 4 پیجز پڑھتے ہیں. بتاتا لگا لیں جتنی کتابیں اسپین میں 1 سال میں چھپتی ہیں یا دوسری لینگویج سے ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں وہ ہم پورے کے پورے 57 مسلم کنٹریز سے زیادہ ہیں. تو آپ سمجھیں اس بات کو. یہ نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ریس ہے, کوئی انفیریئر ریس ہے. یہ جو کام کرے گا وہ ترقی کرے گا, جو محنت کرے گا وہ ترقی کرے گا. یہی مسلمان تھے, یہی ان کا مذہب تھا, یہی وہ کام کرتے تھے. کہاں سے کہاں لے گئے اس کو, لیکن جب چھوڑ دیا تو نیچے آ گئے. یہی یورپین تھے جو کہ ڈارک ایجز میں تھے, جب وہ دماغ کا استعمال نہیں کرتے تھے, وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. جب انہوں نے 15ویں سینچری میں استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ آج کہاں پر ہیں. یہی چائنیز تھے جن کو اوپیم نیشن کہا جاتا تھا. آج چائنا کیا آپ چلے جائیں چھوٹے شہر میں, وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. اس چیز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس چیز کا تعلق صرف ذہن کے استعمال سے ہے. اگر آپ ذہن کا استعمال کریں گے, آپ پڑھیں گے, آپ علم کو ویلیو دیں گے, آپ دنیا کے جس مرضی کونے میں رہتے ہیں, آپ جاپان کو دیکھیں, آپ 1945 میں تباہ ہو گیا ہیروشیما ناگاساکی سے, لیکن نیشن نے کام کیا. آج جاپان دنیا کی کس اکانومی کی پوزیشن میں کھڑا ہوا ہے. لیسن لرن صرف یہ ہے اس پوری بات کرنے سے کہ جو کام کرے گا, جو محنت کرے گا, جو علم حاصل کرے گا وہ آگے جائے گا. ہمیں ان باعث سے نکلنا چاہیے. یہ اس کا ریس سے, اس کا مذہب سے, ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ محنت کریں گے, اللہ آپ کو سپورٹ کرے گا. اگلا جو ہم آخری اس کا بلاک کریں گے وہ ہم کریں گے ہاؤس آف نالج کے اوپر. یہ اس طرح ختم نہیں ہوا. ہاؤس آف وزڈم یہاں بنا 732 میں. اس کو مسلمان آگے لے کے گئے ہیں اور پھر انہوں نے بعد میں 400 سال کے بعد, 300 سال کے بعد ایک اور ہاؤس آف نالج بنایا. اس کے بارے میں ہم اگلے ویلاگ کے اندر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیں, اپنے ملک کا خیال رکھیں.